دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی تیسری جمعرات کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے۔ جب بھی ماہ رمضان کے مہینے میں جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں تو ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن آج تیسری جمعرات ہے، یہ دولت سے بھری جمعرات ہے۔ آج اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر 5 بار یہ عمل، یہ تسبیح پڑھ لینا، اس کے بعد رب سے 5000 حاجتیں بھی کرو گے تو وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کا رزق اور پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے۔ اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 5 بار، اپنی ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر 5 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 5 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے بچے کا نصیب بدل جائے گا، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کے دن یہ تسبیح، یہ عمل اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اپنے ہاتھوں کی 5 انگلی پر پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے، پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آپ کو بہترین اولاد نصیب ہوگی، ایسی صالح اولاد آپ کو نصیب ہوگی جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر آپ نے جد و جہد کر لی، علاج کروا لیے، بڑے آپ لوگ وہ علاماؤں کے پاس چلے گئے، تعویذات کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اب ذرا رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اب ذرا رب کے دربار میں آؤ۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو، 15ویں روزے کو اس تسبیح کو پڑھو اور پھر رب سے دعا مانگو کہ میرے مولا مجھے اولاد عطا کر دے، اولاد نرینہ عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، جب رب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رب ہمیں عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، ہمارے نصیبوں کو کھولنے والا ہے، من قسمت کے تالوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کھول دے گا۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کو اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو ادھوری حاجات ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف اس تسبیح کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔
اللہ والوں، جب رب ہی راضی ہو جاتا ہے تو پھر کون ہے ایسا جو آپ کی ادھوری خواہشات کو ادھورا رہنا دے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بڑی محنت سے، بڑی سالوں کی محنت کے بعد، جستجو کے بعد وہ لوگ وظائف بتاتے ہیں اور حاشیے میں اس کے طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ اگر صرف آپ لوگوں کو ترتیب سمجھنی ہے تو یہ کافی نہیں، اللہ والوں ان کا حاشیہ پڑھنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کری اور کس طریقے سے، کس ترتیب کے ساتھ عمل پڑھا، اور عمل پڑھتے وقت ان کی سوچ کیا تھی۔ کیونکہ اللہ والوں، جب اس طرح سے عمل پڑھا جاتا ہے پھر کامیابیاں 100% بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ حالانکہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا گیا ہے اور اس مہینے میں بیج کو بویا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ بھی گزر چکا ہے، اس کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، اس مہینے میں تو بڑی مقدس رات آتی ہے شب بارات کی، جس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ رات بھی گزر چکی ہے۔ اور اب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس کے اندر فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی بھی 14 روزے گزر چکے ہیں، آج 15واں روزہ ہے۔ سوچیں، خیال کریں، 15واں روزہ ہے اللہ والوں۔ اگر ابھی بھی رب کو راضی نہیں کریں گے پھر کب راضی کریں گے؟ ابھی وقت ہے، رب کو راضی کر لیں، ابھی وقت ہے، رب کو منا لیں۔ اگر آج رب کو منا لیتے ہیں آپ تو یقین کریں آپ لوگوں کے نصیب تبدیل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو دلہان سے ملاحظہ کریں۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ آ جائے، تیسری جمعرات آ جائے، آپ اس تسبیح عمل کو پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، بس یہ شرط ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی ہمیں خاص مدد حاصل ہو۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے،
ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، اس میں تمام حاجتیں قبول ہوتی ہیں، تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لو۔ رمضان المبارک کے 15ویں روزے کا عمل ہے، 15ویں دن کا عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ 14 دن گزر چکے ہیں، آج 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔
یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، اب یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر یا لطیفو کو پڑھنا ہے، 15 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ ہر انگلی پہ 3 نشان ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں، ہر انگلی پہ 3 بار پڑھا تو یہ کتنی بار ہو جائے گا؟ 15 بار ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے، دولت والی جمعرات ہے، اللہ والوں کا عمل ہے۔ اللہ والوں اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایڈیٹنگ مت کیجیے گا، جو ترتیب آپ کو بتائی اس طرح سے ہی پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کو لازمی نصیب ہوں گی۔ کہ آپ نے کس طریقے سے یا لطیفوں کو پڑھنا ہے، 15 بار پڑھنا ہے، اور ایک انگلی پہ 3 بار 3 نشان ہے، ہر نشان پر ایک بار پڑھیں گے، ایک انگلی پہ 3 بار پڑھیں گے تو یہ اللہ والوں ایک بار شمار کرنا ہے، 5 انگلیوں پر یہ عمل پڑھا جائے گا، ٹوٹل 15 بار پڑھنا ہے لیکن شمار 5 کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو تیسری جمعرات کو یا لطیفوں کا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔
वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम बासानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलिमात हैं, ये इतने खास कलिमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी जमीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और ये जो वजीफा है ये आज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। ये रब को राजी करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन कलिमात हैं, जो कि कुरान करीम के आगाज के हैं। अल्लाह वालों, कुरान करीम का जब आगाज होता है तो वो आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। और आज का जो अमल है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह का ही है। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से हमारा रिस्क बढ़ता है, क्योंकि रब की नजर करम और नजर रहमत हम लोगों को मिलती है। और जब अल्लाह पाक की नजर करम किसी बंदे पर हो जाए तो फिर उसकी पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। इसलिए आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों ने दुआ एक बड़े अच्छे अंदाज में और जामे अंदाज में करनी है। अल्लाह वालों, आज रब से मांगे, आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये माह रमजान की 15 तारीख है, आधा महीना हो चुका है, तीसरी जुमेरात है, दौलत से भरी जुमेरात है। तो आज रब से मांगे, खुल के मांगे, और अल्लाह वालों वो मांगिएगा जो आपको लगता है नामुमकिन, क्योंकि ये जो दिन है ये नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। ये तीसरी जुमेरात का खास अमल है, खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।